بند میں اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ سماعت فرمائیں گے تختے نمبر 16 مشق سکون مع اجرا قواعد نون ساکن اور نون تنوین۔ اس تختی کو سمجھنے سے پہلے چند باتیں عرض کر دوں۔ اب تک جو ہم نے قاعدے پڑھ لیے ہیں یہ قاعدے ان سے ہٹ کر ہیں۔ نون ساکن یا نون تنوین ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے وہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے، میں اس میں آپ کو لے جانا نہیں چاہتا، بلکہ جو تختی ہے اس میں جو موٹی موٹی باتیں ہیں بس آپ ان باتوں کی طرف دھیان دیں۔ وہ کیا ہے کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر اخفاء کے 15 حرف آئیں تو اخفاء بنے گا، اظہار کے حروف آئیں تو اظہار بنے گا، ادغام باغنہ کے حروف آئیں تو ادغام بنے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ 5 قاعدے ہیں، نون ساکن نون تنوین کی ادائیگی کے 5 قاعدے ہیں، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ بدلا دیا جائے گا۔ سب سے پہلے اخفاء حقیقی کی تختی آ رہی ہے، ہمیں یہ بات یہاں نوٹ کرنی ہے کہ اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد 7 حروف ہوں تو وہاں غنہ نہیں ہوگا۔ کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، را، لام۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر یہ 7 حرف ہیں تو غنہ نہیں ہوگا، اور اگر ان کے علاوہ کوئی اور حرف ہے تو وہاں پر غنہ ہوگا۔ وہ غنہ کبھی ادغام باغنہ کہلائے گا، تو وہ جیسے جیسے تختی آئے گی ویسے ویسے بدلا دیا جائے گا۔ اور اگر اخفاء کے حرف ہیں تو اخفاء ہوگا، ابدال کا حرف ہوگا تو وہاں ابدال ہوگا لیکن غنہ کے ساتھ ہوگا۔ تو اتنی بات یاد رکھیں کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 7 حرف آ رہے ہیں تو غنہ نہیں ہوگا، باقی حرفوں کے اندر غنہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کے اندر یہ بات بھی ہے، اور آپ کو تفصیل جاننی ہے اس چیز کی، تو آپ والد صاحب جو قاعدہ پڑھا رہے ہیں نوشاد ٹیک چینل کو سبسکرائب کریے گا اور وہاں جا کر کے آپ پوری تفصیل معلوم کر لیجئے گا۔ باقی میں آپ کو یہاں بتلا دیتا ہوں کہ ہمیں صرف قاعدے کے اوپر کیسے پڑھنا ہے، اس کے اوپر توجہ کیسے دینی ہے وہ پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجا کرنے کے اس کے 2 طریقے ہیں۔ بعض حضرات اس کو ایسے کرتے ہیں، حمزہ نون زبر ان تا زبر تا تا، ہجا کرتے ہیں تو اظہار کی شکل میں، اور جب اس کا رواں کریں گے تو اخفاء حقیقی کی شکل میں۔ اس کے علاوہ دوسرے حضرات جو دوسری طرف گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ حمزہ نون زبر تا زبر تا تا، دونوں کی کیا کیا وجہ ہیں وہ تھوڑی سی میں بتلا دو، ورنہ آپ تفصیل میں جائیں تو آپ والد صاحب کے یوٹیوب چینل پر جائیں اور وہاں جا کر کے آپ پوری تفصیل حاصل کر سکتے ہیں۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ کھنچے گا نہیں، حمزہ نون زبر ان کا کہنا یہ ہے کہ جب ابھی تا آیا نہیں ہے تو ہم اس کو کیسے کھینچیں گے؟ جب ابھی تاکہ ہم نے ہجے نہیں کری تو ہم کیوں کھینچیں گے؟ تو اس وجہ سے وہ اس کو الگ پڑھتے ہیں، حمزہ نون زبر ان کو اور تا کو الگ پڑھتے ہیں۔ دوسرے حضرات جو گئے ہیں اس طرف کہ حمزہ نون زبر تا زبر تا اخفاء کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس کو الگ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو قرآن کریم کے حروف پہلے سے معلوم ہے کہ اس کے بعد تا آنا ہے، یہ دال آنا ہے، یہ سین آنا ہے۔ جب ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہے وہ حروف جو اخفاء کا ہے تو لہٰذا ہم اس کو الگ نہیں کر سکتے، اخفاء کر کے ہی پڑھیں گے۔ البتہ یہ بحث کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جس انداز سے آپ پڑھ سکتے ہیں، حروف کی ادائیگی مقصد ہے، حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھیے گا۔ حمزہ نون زبر تا زبر تا تا، جیم نون زبر جن نون کھڑا زبر نا جنہ، تا دو زیر تن جنات، تا جیم زبر تج
را یا زیر ری تجری جنات تجری. کیا قاعدہ؟ حرف غنہ. کیوں؟ اس لیے کہ ایک حرکت والے حرف کے بعد نون مشدد آیا ہوا ہے. تن میں اخفاء حقیقی. کیوں؟ اس لیے کہ تا منون کے بعد تا اخفاء کے 15 حرفوں میں سے آیا ہوا ہے. تج میں قلقلہ. کیوں؟ اس لیے کہ جیم ساکن قلقلہ کے حرفوں میں سے آیا ہوا ہے. ری حرف مدہ اس لیے کہ زیر والا حرف یا ساکن کے ساتھ آیا ہوا ہے. یہ اجرا ہوا ہے، تو لہذا اجرا کے اوپر توجہ خاص طور پر رکھی جائے، کیونکہ اس سے سب کے قاعدے، پچھلے قاعدے وہ سارے کے سارے مستحضر رہتے ہیں، یاد رہتے ہیں. یہ اور بتلا دو کہ اخفاء کے 15 حرف ہیں: تا، سا، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ضا. تا، ثا، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، طا، صاد، ضا، طا، ضا. فا، قاف، کاف. یہ ہو گئے اخفاء کے حروف. اگر نون ساکن تنوین کے بعد یہ حروف آئیں تو اخفاء حقیقی بنے گا. میم نون زبر من، سا واو پیش سو، منصو. را دو زبر رن، منصورن. آگے آیت منصورا. من میں اخفاء حقیقی. کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد سا اخفاء کے 15 حرفوں میں سے آیا ہوا ہے. حمزہ زا زبر از، واو الف زبر وا، ازوا. جیم دو زبر جن، سا زبر سا، لام کھڑا زبر لا، ازواجا سلا. سا زبر سا، تا دو زبر تن، ثلاثتن. آگے آیت ثلاثہ، ازواجا ثلاثہ. اجرا کریے گا. حمزہ متحرک مفتوح، زا ساکن، واو متحرک مفتوح، الف مدہ، جیم منون مفتوح، ثا متحرک مفتوح، لام مفتوح دراز، ثا متحرک مفتوح، تا منون مفتوح. از میں حرف ساکن، وا میں حرف مدہ، جن میں اخفاء حقیقی، سلام میں مد صلہ، تن میں تنوین آیت کے ساتھ وقف بالابدال. حمزہ نون زبر ان، جیم یا زبر جی، نون الف زبر نا، ان جینا. را پیش رو، طا زبر طا، با دو زبر بن، رطبن. جیم زبر جا، نون یا زیر نی، یا دو زبر ین، جنیجن. رطبن جنیجن. آگے آیت رطبا جنیا. اخفاء حقیقی. کیوں؟ اس لیے کہ با منون کے بعد جیم اخفاء حقیقی کا حرف آیا ہوا ہے. ایک بات یہ اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ 15 حروف ہیں، تو ان 15 حروف کی یہ 30 مثالیں ہیں. ایک نون ساکن کے بعد، ایک نون تنوین کے بعد، ایک نون ساکن کے بعد، ایک نون تنوین کے بعد. جیسے نون ساکن کے بعد جیم آیا ہوا ہے تو یہ آیا ہوا ہے، اور نون تنوین کے بعد جیم آیا ہوا ہے تو اس کی مثال یہ ہے. اس طرح کر کے میم نون زیر من، دال واو پیش دو، نون زیر نی، من دونی، ہا کھڑی زیر ہی، من دونی ہی. عین زبر ع، میم زبر ما، لام دو زبر لن، عملا. دال واو پیش دو، نون زبر نا، عملا دون. میم نون زیر من، ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، من ذالی. کاف زبر کا، من ذالکا. نون الف زبر نا، را دو زبر رن، ذال الف زبر ذا، نارا ذا. تا زبر تا، نارا ذاتا. حمزہ نون زبر ان، زا لام زبر زل، نون کھڑا زبر نا، انزلنا. ہا پیش ہو، انزلناہ. آگے آیت انزلنا. اخفاء حقیقی. کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد زا اخفاء کے 15 حرفوں میں سے آیا ہوا ہے. زل میں حرف ساکن، نام مد صلہ، ہو میں حرکت. آگے آیت مد سکون عارضی وقفی. نون فا زبر نف، سین دو زبر سن، نفسا. زا زبر زا، کاف یا زیر کی، یا زبر یا، زکیہ. تا دو زبر تن، زکیتن. نفسا زکیتن. تا نون زبر تن، سین کھڑا زبر سا، تنسا. سا میں مد صلہ. کیوں؟ اس لیے کہ سین کے اوپر کھڑا زبر آیا ہوا ہے. لام زبر لا، یا الف زبر یا، لیا. لام دو زیر لن،
سین زبر سا، واو یا زیر، وی یا دو زبر ین، لیال سوین، کیا قاعدہ حرف مدہ لن میں اخفاء حقیقی، کیوں؟ اس لیے کہ لام منون کے بعد سین اخفاء حقیقی کے حرفوں میں سے آیا ہوا ہے، سوین تنوین مشدد، آگے آیت مد عوض، انت جنات تجری منصورا ازواجا ثلاثة انجینا رطبا جنیا من دونه عملا دون من ذلك نارا ذات انزلناه نفسا زکیة تنسى لیال سویا۔ ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور ویڈیو کو شیئر کریے، کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔